ڈالر کی قدر بڑھنے سے عوامی سواری مزید مہنگی ہو گئی۔ یاماہا نے موٹر سائیکل کے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی شہزاد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، ڈالر کی قدر میں اضافے کے ساتھ ساتھ مختلف بنیادی اشیاء ضروریہ اور اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی سواری یعنی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ہونڈا کمپنی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اضافہ کیا گیا ہے اور اس مرتبہ 15,000 روپے سے لے کے 17,000 روپے کا یاماہا کی تمام موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ ہوں گے یہ جاننے کے لیے اس مارکیٹ کے ڈیلرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شاہ جی، کتنے اضافہ کیا گیا؟ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 15 سے 17,000 روپیہ جو ہے نا پرائز بڑھی ہے۔ ڈالر نہیں رک رہا، آپ کے سامنے ہے 270 سے اس وقت اوپن مارکیٹ میں 350 کے قریب چلا گیا، تو اس کا افیکٹ لازماً ہر چیز پہ آتا ہے، بائکس میں بھی آتا ہے۔ جیسے یاماہا والوں نے پرائز بڑھائی ہیں، ان کی امپورٹڈ پارٹس ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر، وہ باہر سے منگاتے ہیں، پھر وہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بس یہی ہے کہ پارٹس ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی قیمت کم ہوگی۔ واٹسپ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی سیل نہیں ہے، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو اس کا مزید فردر آفٹر شاکس کیا آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے نا جی قیمتیں تو روز ہی بڑھتی ہیں۔ اب یاماہا نے 17,000 بڑھا دی ہے، پچھلے دنوں 5,000 ہونڈا نے بڑھا دی تھی۔ یہ قیمتیں تو کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی۔ یہ غریب کی سواری تھی، غریب کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہے۔ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ چینی 200 چلی گئی ہے، آٹا جو ہے وہ 150-200 روپے پہ چلا گیا ہے۔ کسی کو نہیں پتا حکمران کو کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے، مرغی کا کیا ریٹ ہے۔ ان کو تو مل رہا ہے سارا کچھ، غریب کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا۔ شہزاد خان عبدالی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ شہر کی پیٹرولنگ کرنے والی ڈولفن فورس مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ڈولفن فورس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آئی جی پنجاب نے پلان طلب کر لیا۔ 2016 میں 500 ہیوی بائکس کے ساتھ شہر میں پیٹرولنگ کا آغاز کیا گیا تھا۔ کرائم کنٹرول کے لیے 300 ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہنا ضروری تھی۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ بڑی تعداد میں بائکس خراب ہونے سے پیٹرولنگ کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، 2016 میں لاہور پولیس کی جانب سے ڈولفن فورس کا آغاز کیا گیا تھا، جو شہر میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ کرتی تھی، لیکن ہیوی بائکس بیرون ملک سے منگوائی گئی تھی، جو کہ اب جن کی حالت اب ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور 130 سے زائد جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکی ہیں، جبکہ 100 سے زائد کی کیٹیگری سی ہے، وہ بھی کسی وقت خراب ہو سکتی ہیں۔ اسپیئر پارٹس بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی مہنگے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈولفن فورس کی جانب سے آئی جی پنجاب کو پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ 15 کروڑ سے زائد کے فنڈز درکار ہیں، جس سے ان موٹر سائیکلز کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس درکار ہے۔ تو بجائے اس بات کے کہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کروائی جائے، نئی گاڑیاں اور نئی بائکس خریدی جائے تاکہ شہر میں پیٹرولنگ کا عمل بہتر بنایا جائے، ورنہ آنے والے دنوں میں باقی جو بائکس ہیں۔ علی سائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا اس متعلق۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کا مزید احوال جانتے ہیں در نیاب سے۔ جی در نیاب، بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع، زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کثیر الجہت نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر اسٹیٹس قرار دینے کے معاہدے کے تحت تجارتی معاشی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، خصوصاً سیڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیلیفورنیا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے تاریخی عمارتوں کی بحالی کے بھی حوالے سے امریکی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور میں تعینات جو ہونے والے امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہارکن سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر بھی انہوں نے مبارکباد دی۔ اس حوالے سے لاہور امریکن کانسولیٹ کے اعلیٰ عہدیداران بھی ان کے ساتھ تھے۔ جی اچھا در نیاب، یہ بھی بتائیے گا، دوسری جانب امریکی سفیر نے امریکن کونسلیٹ کے وفد کے ہمراہ CBD کا دورہ کیا ہے، احوال کیا ہے؟ جی بالکل، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے امریکن کانسولیٹ کے وفد کے ہمراہ CBD کا دورہ کیا، جہاں پہ CEO CBD عمران امین نے ان کا استقبال کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے امریکی سفیر کو CBD پنجاب کے منصوبوں کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ ڈونلڈ بلوم نے اتھارٹی کے منصوبوں اور اقدامات کے سراہا۔ صوبہ پنجاب کی ترقی انتہائی خوش آئند قرار دیتے ہوئے امریکی سفیر کی جانب سے پنجاب کو معاشی ترقی کا مرکز بنانے کے لیے بھی اہم عزم کا اعتراف کیا گیا۔
اس حوالے سے عمران امین نے کہا کہ امریکی سفیر کے دورے سے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے ہماری کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی سفیر نے اپنے دورے کے دوران سماجی اور معاشی ترقی میں خواتین کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا اس بارے میں۔ گلبرگ میں پنجاب کالج ہالی روڈ میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور طالبات نے یوم دفاع کی مناسبت سے ملی نغمے قومی ترانے پیش کیے۔ بالکل، آپ کو بتائیں تقریب میں کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس اور کرنل ریٹائرڈ قرار حیدر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جنید ریاض سے بات کریں گے۔ جی جنید۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے پنجاب کالج گلبرگ میں بھی جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی آج کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ضروری تھا آج بچوں میں یہ تقریب منعقد کرنا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ میں پنجاب کالج کا خاص طور پہ اس تقریب کو انعقاد کرنے کا بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 6 ستمبر ہماری جو قومی زندگی ہے اس میں بہت ایک بڑا اہم دن ہے، اور جیسے 14 اگست کی ایک اہمیت ہے، اس طرح 6 ستمبر کی بھی اہمیت ہے۔ ہم نے اس جگہ پر اس 6 ستمبر 1965 میں ہندوستان کو ایک یعنی جس میں انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ہم نے انہیں شکست دی تھی، اور پھر ہماری جو صلاحیت تھی وہ دنیا کو اجاگر ہوئی تھی۔ اور اس کو منانے میں دیکھیں کئی ریزن ہیں، مطلب ایک تو یاد رکھنا آگے آنے والے بچوں کے لیے، لیکن ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہمارا ملک نے ان حالات سے گزر کے بھی اس طرح سے ترقی کی اور سارا کچھ کیا۔ اور 6 ستمبر جو آنے والی نسلیں ہیں، بچے ہیں، اگر ہم اس کو اس طرح سے مناتے رہیں تو وہ یاد رہے گا، انہیں آنے والے نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک موٹیویشن رہے گی، اور یعنی یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے جو چلنا چاہیے اور چلتا رہنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ پنجاب کالج ہے اور اس طرح کے انسٹیٹیوشن جو یہ کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جی ہم نے بات سنی کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس کی، ان کا کہنا ہے کہ جو آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے یہ بچوں کو آگاہی دینے کے لیے تھی کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ، اور جب بھی ان پر مشکل وقت آئے گا عوام جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ جی جنید ریاض۔ بیابان امین میں یوم دفاع پاکستان اور حمزہ شہباز کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ احوال جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد۔ یوم دفاع پاکستان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی سالگرہ کی مناسبت سے NA 132 اور NA 134 کے پبلک سیکریٹریٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال نے ٹکٹ ہولڈر میاں عمران جاوید کے ہمراہ اور دیگر لیگی کارکنان کے ہمراہ نہ صرف کیک کاٹا ہے بلکہ جو شہدائے وطن ہیں ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا بھی کی ہے۔ بات کرتے ہیں رانا مبشر اقبال سے۔ رانا صاحب بتائیں گے 6 ستمبر کی اہمیت جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یوم دفاع پاکستان ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جو حالات تھے، سینکڑوں 550 کو ٹینک تھا، توپیں تھیں، جب پاکستان پہ حملہ کیا تو ہمارے جوانوں نے، پاک فوج کے جوانوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے ان کو نیست و نبود کر دیا۔ اور آپ نے کیک بھی کاٹا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی سالگرہ کی مناسبت سے، کیا کہیں گے؟ حمزہ صاحب ہمارے بھائی ہیں اور لیڈر ہیں، لیڈر کے ساتھ میں پہلے ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، وہ بھائی ہیں، ان کی سالگرہ ان کو مبارک ہو، ان کی فیملی کو مبارک ہو، اور ہم سب کو وہ مبارک ہو۔ کیوں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ۔ رانا صاحب نے جیسے کہا ہے، ہمارے جو قائد ہیں، نوجوان قائد حمزہ شہباز صاحب، ان کو ان کا سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، اور ان کے مضبوط ہاتھوں میں ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کی بھاگ دوڑ دوبارہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، پنجاب کی بھاگ دوڑ دوبارہ حمزہ شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہے، اس خواہش اور عزم کا اظہار یہاں پر لیگی رہنما جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی راؤ دلشاد، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔